السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں، علاج بالغذا کیا ہے۔ اسی سیریز کے اندر آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ طاقت غذا میں ہے۔ چونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ جب بھی جسم کو کوئی کمزوری نکاہت آنا شروع ہوتی ہے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر کی پہلی کھائی ہوئی غذائیں کم پڑ گئی ہیں، میں اور غذا کھا لوں۔ اسی کو ہی ہم نے بھوک کا نام دیا ہے۔ چونکہ ہر انسان نہ تو سائنسدان ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ طبیب ہے، نہ وید ہے، نہ وہ اپنی غذا کے بارے میں جانتا ہے کہ میں اس وقت کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں۔ اسی سلسلے میں علم کی آگاہی دینے کے لیے اللہ نے حکمائے کرام کو یہ فوقیت بخشی ہے کہ وہ کھائی جانے والی غذا کے اندر بھی رد و بدل کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، فہم پیدا کرتے ہیں کون سی غذا کھائی جائے۔ جبکہ عوام الناس کا یہ نظریہ ہے کہ جس وقت بھی بھوک لگے جو بھی کھا لیں گے وہ طاقت بن جائے گی۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں 2-3 مثالیں آپ کو دے کر سمجھاؤں گا کہ اگر ایک مریض بالکل بلڈ پریشر کا مریض ہے، ایک مریض ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، پروٹین کی جسم میں پہلے سے زیادتی ہے، بلڈ پریشر اس کو بہت ہی تنگ کر رہا ہے، پیشاب پہلے ہی بہت کم آ رہا ہے، گردوں پہ دباؤ بڑھ چکا ہے، اور CBC پہلے ہی بہت اپ جا رہی ہے، یعنی بلڈ پہلے بہت پورا بلکہ 16-17 کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ اب اس مریض کو علم نہ ہو اور وہ انڈے کھائے، مچھلی کھائے، گوشت کھائے، بھنے تلے گوشت، باربیکیو، تکے کباب اور تیز مرچ مسالے جب کھائے گا تو آپ خود سوچیں اس بندے کے BP کا کیا حال ہوگا۔ برین ہیمرج ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، لکوہ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں آگے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اشارے اور کنائے بتا چکا ہوں۔ اب اگر سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو گوشت بہت بڑی طاقت کی چیز ہے، بہت بڑا پروٹین کا مرکز ہے، منبع ہے، پروٹین کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اس کا حل حکماء نے کیا بتایا؟ حکماء یہ بتاتے ہیں کہ گوشت سے آپ کا بلڈ بڑھے گا، خون زیادہ پیدا ہوگا، اور بلڈ پریشر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو دیگر تکلیفات جن کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ایک انسان بالکل اندھا دھند گوشت کھائے جا رہا ہے، پروٹین ہی پروٹین کھائے جا رہا ہے، تو پھر جب حد سے زیادتی ہو جائے گی تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گوشت کے بعد دودھ کو انتہائی طاقتور غذا سمجھا جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اگر ایک بندہ اعصابی کھانسی کا مریض ہے، بلغمی کھانسی کا مریض ہے، بلغمی دمے کا مریض ہے، ضیق النفس کا مریض ہے، انتہائی لو BP کا مریض ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، کمزور اور ضعیف ہے، اور بالکل بھی اسے مکمل طور پر طاقت اور قوت کا فقدان ہے اس کی صحت میں، وہ شخص اگر یہ سمجھے کہ دودھ میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو وہ دودھ پینے لگ جائے۔ آپ بتائیں اس کی بلغم رکے گی یا بڑھے گی؟ کھانسی رکے گی یا بڑھے گی؟ دمہ ٹھیک ہوگا یا اور سانس تنگ ہو جائے گا؟ BP اور اوپر جائے گا یا اور نیچے چلا جائے گا؟ دیگر آپ اپنی مثالیں خود لے لیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دودھ جو ہے گوشت کے بعد بہترین غذا سمجھا گیا، لیکن مزاج کے بغیر یہ بھی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے۔ سامعین محترم، تیسری چیز ہے گھی۔ اس میں پھر وضاحت کرتا چلا جاؤں، اس میں قدرتی گھی اور قدرتی چربیاں اور قدرتی سیڈز کے آئل، بس یہ میں ذکر کر رہا ہوں، یہی قدرتی ہیں۔ غیر فطری طور پر، غیر قدرتی طور پر جو آپ لوگ آج کل آئل اور گھی استعمال کر رہے ہیں، میں اس کا ذکر ہی نہیں کرتا، وہ ان نیچرل ہیں اور 1000% نقصان دینے والی چیزیں ہیں، ذکر آپ میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک انسان کو فیٹی ایسڈ کی ضرورت ہے، 6 کی ضرورت ہے، 9 کی ضرورت ہے، 3 کی ضرورت ہے، یا دیگر جتنے بھی ماڈرن میڈیکل سائنس نے فیٹی ایسڈ کی تقسیم کر رکھی ہے۔ بیسک ان کا
یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے جوڑوں کے اندر، انسان کے پٹھوں کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر لوبریکیشن کا کام کرے۔ اب یہ لوبریکیشن اگر نیچرل چیزوں کی ہوگی تو بالکل انسان قابل رشک ہوگا، اور یہ گھی جو ہے، یہ خصوصاً دیسی گھی آپ کے گلینڈ پر بہترین اثر کرتا ہے۔ لیکن جس آدمی کو جگر کی بیماری ہو، ہاتھ پاؤں سوج جائیں، چہرہ سوج جائے، ورم آ جائے، ذرا بھر بھی چلنے سے سانس پھولنے لگ جائے، دل کے غدی پردوں میں یعنی گلینڈ کا جو حصہ دل کے اوپر ہے، جو کنیکشن ہے آپس میں، اگر اس میں ورم آ جائے تو یہ آدمی 1 چمچ بھی دیسی گھی نہیں کھا سکتا۔ کھائے گا تو اس کا ورم، اس کی تہوج، اس کا اماس، جسے ماڈرن میڈیکل سائنس بیری بیری کہتی ہے، اور بہت زیادہ سوجن آ جائے گی۔ طب یونانی میں اسے سولقینہ کہا جاتا ہے کہ جگر کا مریض ہو گیا۔ اب چاہے وہ دیسی گھی کھائے، چاہے وہ بادام روغن پیے، چاہے وہ تلوں کا آئل، چاہے وہ سرسوں کا آئل لے، چاہے وہ روغن زیتون لے، تو یہ سارے روغنیات اس مریض کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوں گے اور اس کی صحت کو طاقت دینے کے بجائے ضعف پیدا کریں گے۔ سامعین محترم، یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو، ایک پروٹین تھی، ایک آپ کے نروس ٹیشوز کی غذا، دماغ اور اعصاب کی غذا دودھ تھا، تیسرا آپ کے گلینڈ اور جگر کی غذا یعنی ایسڈ تھے، فیٹی ایسڈ تھے، یعنی گھی تھے، آئل تھے، چربیاں تھیں۔ اب آپ نے کتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ جہاں پروٹین کی کمی ہوگی وہاں پروٹین کھانے سے انسان بحال ہوگا، جہاں اعصابی اور نروس ٹیشوز کی غذاؤں کی کمی ہوگی وہاں انسان دودھ، مکھن، بالائی کھانے سے بحال ہوگا، نہ کہ آج کل کے جاہل ڈاکٹروں کی طرح آپ ہر وقت دودھ، مکھن، بالائی سے دور رہ کر دل کے مریض ہو چکے ہیں، جوڑوں کے مریض ہو چکے ہیں، بواسیر کے مریض ہو چکے ہیں، فشر کے مریض ہو چکے ہیں، معدے کی تذابیت کے مریض ہو چکے ہیں، السر کے مریض ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ کینسر تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہالت آپ نے چھوڑنی ہے، علم آپ نے سیکھنا ہے۔ میں ماڈرن میڈیکل سائنس سے بھی سوال کرتا ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ گوشت اور دودھ اور گھی، یہ 3 مزاج الگ الگ رکھتے، ایک آپ کے گلینڈ اور جگر کو طاقت دے گا، ایک آپ کے اعصاب اور دماغ کو طاقت دے گا، ایک آپ کے دل اور پروٹین اور آپ کے گوشت کو طاقت دے گا۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔